آپ روتے روتے 80 سال تک روتے رہے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو دعوت دے کر بلائے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ ولید بن ریان سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام بناؤں جس کی آپ اجازت دیں۔ تو بادشاہ نے اجازت دی اور آپ نے بہت سارے سوار اور بہت ساری نعمتیں بہت سارے لوگوں کو یعقوب علیہ السلام کو لینے کے لیے، ان کے بھائیوں کو لینے کے لیے مصر سے بھیجا۔ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد تیاری کی، ماں اہل و عیال کے تیار ہو گئے تو سواریوں پہ بیٹھنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو بادشاہ سے کیا مطلب، کیا غرض، یہ بتاؤ کہ وہ کس دین پر ہے۔ تو لوگوں نے کہا دین اسلام پر۔ تب آپ کو خوشی ہوئی اور آپ تیاری کر کے سواری پہ بیٹھے۔ چلتے 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 جب مصر پہنچے تو آپ نے ان کے استقبال کے لیے بہت کر و فر، بہت شاندار اہتمام کیا، خیمے لگائے، سجایا، خوشبو سے آراستہ کیا، زینت و آرائش سے پورا خیمہ جو ہے چمک اٹھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنے والد اسحاق علیہ السلام کو سلام کروں، تو جبرائیل علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ سلام کو پہل نہ کریں، اپنے والد یعقوب کو موقع دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا سلامتی ہو اے رنج و غم کو دور کرنے والے میرے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ اس طرح دونوں باپ مل کر خوب روئے خوب روئے خوب روئے کہ زمین و آسمان کو رونا آ گیا۔ اب اس طرح بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے والد اور میرے بھائی اور میرے خاندان کے لوگ آئے ہیں، میں نے انہیں بلایا ہے، آپ سے میں چاہتا ہوں کہ ملاؤں۔ جب یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے سلام پیش کیا تو آپ کو فرشتوں نے اشارہ کیا کہ آپ ہوا کو دیکھیں۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھائی تو جو فرشتے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ روتے تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور فرشتوں کا بے شمار جو ہے نورانی وجود وہاں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کے استقبال میں موجود تھا۔ بادشاہ سے آپ نے اجازت لی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد اور بھائیوں کو آپ سے ملاؤں۔ اس نے اجازت دی۔ آپ کو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اجازت دی تو یہ لوگ گئے اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کرائی، اپنے پاس تخت پہ بٹھایا، والد کو بھی بٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے ملک کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے اور ان کے والد سے اس طرح ملایا۔ اب جو ہے
23 سال تک یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند بنیامین اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ عیش و آرام میں رہے۔ غلہ خریداری کا سلسلہ چلتا رہا، لوگ آتے تھے، پیسے دیتے تھے، غلے لے جاتے تھے، یہاں تک کہ پیسے ختم ہو گئے لوگوں کے تو انہوں نے اپنی بکریاں، اپنے مویشی دے کر غلے خریدنا شروع کیا۔ 1 سال تک، دوسرے سال میں انہوں نے اپنی زمین جائیداد دے کر غلے خریدنا شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو دے کر غلہ خریدنا شروع کیا، گھر والوں کو دے کر غلہ خریدنا شروع کیا۔ جب کچھ نہیں بچا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور سب آپ کے غلام ہو گئے۔ اس طرح یہ قافلہ چلتا رہا 23 سال تک یعقوب علیہ السلام کو سکون اور راحت نصیب ہوئی۔ بادشاہ کا جب یہ پروگرام آخر وقت میں پہنچا تو عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی۔ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ نے ولید بن ریان نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ زلیخا نے عرض کیا، اے یوسف، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری جوانی لوٹا دے، میرا حسن مجھے عطا فرمائے، اور کہ آپ نبی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور زلیخا کو حسن ملا اور جوانی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ماشاء اللہ نورانی، عرفانی اور رحیم ہے، کریم ہے۔ اس کے بعد پھر 23 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت آ گیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے بیٹے، میرے وصال کے بعد تم مجھے مصر سے لے جا کر ارض مقدس کے پاس مسجد ابراہیمی میں دفن کرنا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو جنازہ تیار کر کے سال کی لکڑی میں تابوت بنا کر آپ جنازہ لے کر بیت المقدس کے قریب مسجد ابراہیمی میں لے جا کر جنازے کی نماز ادا کر کے آپ کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے قریب دفن کیا اور واپس پھر مصر میں آ گئے۔ مصر میں آنے کے بعد آپ پورے جتنے تھے جو مال آپ نے لیے تھے، غلام لیے تھے، پورا ملک آپ کا غلام ہو گیا تھا۔ بادشاہ کے سامنے آپ نے اعلان کیا کہ میں یہ ساری چیزیں ان کو آزاد کرتا ہوں اور انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ کیونکہ آپ نبی تھے اس لیے آپ نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھائیوں کے سامنے عزت دی۔ اور یوسف علیہ السلام کے والد کے انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ تو جب 23 سال ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، ان کی والدہ کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ انہوں نے اور 10 بھائیوں نے، 11 بھائیوں نے اور یہ ماں اور باپ نے آپ کو سجدہ کیا، وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ
جو ان کی والدہ راحیلہ کے انتقال کے بعد ان کی خالہ ماں کی جگہ تھیں، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور سب بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا اور سلام کی طرح تھا، جیسے آج سلام سے ملاقات ہوتی ہے ایسے ہی وہ سجدہ پورا ہوا۔ اور جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آسمان سے آئے اور مجھے انہوں نے سجدہ کیا، وہ تعبیر پوری ہوئی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جب واپس مصر میں آئے تو وہاں سب کو آزاد کر کے احسان کیا، اور زندگی کے جو وقت باقی تھے اوقات اس میں گزرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، آپ کو پروردگار عالم نے وصال کی خوشخبری دی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ہر شخص مصر کا یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو ہم لے جائے، ہم اپنے محلے میں دفن کریں، ہر آدمی یہ چاہتا تھا۔ تو آپ کو سب کی طرف سے سب کی بات رکھنی تھی، تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ دریائے نیل کے پاس انہیں دفن کیا جائے۔ اس پہ اتفاق رائے ہوا، آپ کو وہاں نہلا دھلا کر جنازہ پڑھ کر دریائے نیل کے پاس اس نیت سے دفن کیا گیا کہ پانی کی لہریں اس سے لگیں گی تو سب کو برکت ملتی رہے گی۔ 400 سال کا وقت گزر گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے طاغوتی بیڑے کو دریائے نیل کی موجوں میں اللہ کے حکم سے غرق کر دیا، غرق ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام کے تابوت کو موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے جو پتھروں سے بنا ہوا تھا اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد آپ اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے اور مسجد ابراہیمی کے تہ خانے میں بیسمنٹ میں آپ کو لے جا کر رکھ دیا۔ ہم نے اس کی زیارت الحمدللہ 7-8 بار کر چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسن فرمایا، اور یہ قصہ جو ہے اپنے طور پہ پروردگار عالم کی رہنمائی میں ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، بہت ہی عمدہ بیان ہے۔ اللہ تعالی اپنی اولادوں کو اور سارے ایمان والوں کے بچے بچیوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی بیان طاقت اور ہمت کے مطابق، اللہ کے توفیق سے مطابق آگے بھی بیان رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی یہ وبال، یہ برائی، یہ بیماری ایمان والوں سے پہلے ہٹے، اور ایمان والوں کے صدقے میں ساری انسانیت کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ پروردگار عالم خطاؤں کو معاف فرمائے، گناہوں کو بخش دے، اور آنے والے مصائب و آلام کو آنے سے پہلے دفع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو عظیم دینی
ادارہ ہے، حافظ ملت کے خون پسینے سے تعمیر ہوا ہے۔ ہزاروں عالم دین، ہزاروں پیر و مرشد آپ کے قدموں کی برکت سے علم حاصل کر کے دنیا میں جگہ جگہ نور و رحمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ چندہ بہت مشکل ہو گیا ہے، سفرا آئے نہیں ہیں، آ نہیں سکتے ہیں۔ میں نے اکاؤنٹ نمبر میسج کیا ہے، اس میری نواسی کا، اس کے نام اقرا بنت محمد یونس چودھری ہے۔ اس اکاؤنٹ پہ آپ پیسہ بھیجیں گے تو میں اسے مبارک پور حضور حافظ ملت کے ادارے عربی یونیورسٹی میں ان کے شہزادے عزیز ملت قبلہ کی خدمت میں پہنچوا دوں گا، تاکہ ادارے میں تکلیف نہ آئے اور تعلیمی معیار بلند ہو، مدرسہ بند نہ ہو۔ عزیز ملت کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور عبدالعلی بھائی عزیزی کے صاحبزادے فیضان عزیزی بھی علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے اور سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔